اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہونے والے جو بائیڈن کے بارے میں بتائیں گے، جو کچھ دن پہلے ہی ٹرمپ کو شکست دے کر امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا ہے۔ دوستو، جو بائیڈن کا پورا نام جوزف شرابینٹ بائیڈن جونیئر رکھا گیا، جبکہ اس کے باپ کا نام جوزف شرابینٹ بائیڈن سینئر تھا۔ یہ 20 نومبر 1942 میں پینسلوینیا کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں۔ ان کی زندگی میں بہت ساری مشکلات آئیں، لیکن جو بائیڈن نے کبھی بھی ہار نہیں مانی۔ اس کی فیملی میں اس کے 2 بھائی اور 1 بہن بھی ہے۔ جو بائیڈن اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑے ہیں۔ جو بائیڈن کے والد ابتدائی طور پر ایک دولت مند انسان تھے، لیکن بائیڈن کی پیدائش کے بعد اس کے والد کو کئی مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وجہ سے بائیڈن کا زیادہ تر بچپن اس کے نانا نانی کے پاس گزرا۔ گھر کے حالات زیادہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے جو بائیڈن کے والد چھوٹی سے چھوٹی نوکری کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ آخرکار 1953 میں بائیڈن کے والد کو ایک کار سیل مین کی جاب مل گئی، جس وجہ سے تمام فیملی کو ڈیلاویئر کے شہر کلیومنٹ شفٹ ہونا پڑا۔ اس جاب کے بعد پھر بائیڈن کی فیملی کے حالات پہلے کی طرح بہتر ہو گئے۔ دوستو، جو بائیڈن نے 1961 میں آرچ ایمری اکیڈمی سے گریجویشن کی تعلیم حاصل کی اور یہ اپنے اسکول کی فٹ بال ٹیم کا حصہ بھی تھا۔ بائیڈن کا نام کلاس کے سینئر اسٹوڈنٹ میں آتا تھا۔ پھر 1965 میں بائیڈن نے تحریک اور پولیٹیشن سائنس میں بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔ دوستو، بائیڈن اپنے بچپن میں ہکلا کے بولتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی یہ عادت آئینے کے سامنے لمبی تقاریر بول بول کر ختم کی۔ 27 اگست 1966 کو بائیڈن نے نیلیا ہنٹر نامی لڑکی سے شادی کی، جو سیراکس یونیورسٹی کی ایک اسٹوڈنٹ تھی۔ اس سے ان کے 3 بچے پیدا ہوئے۔ 1972 میں بائیڈن نے ریپبلکن پارٹی کے ممبر جے کالے بوکس کو چیلنج دے کر ڈیلاویئر سے جونیئر امریکی سینیٹر بننے کے لیے شکست دی، اور ان کا پلیٹ فارم ماحولیات، شہری حقوق، ٹیکسز، صحت اور عوام کی دیکھ بھال کے لیے منتخب کیا گیا۔ دوستو، 1972 کو الیکشن کے چند ہفتوں بعد بائیڈن کی بیوی اور 1 سالہ بیٹی ایک حادثے میں ہلاک ہو گئیں، جبکہ اس کے 2 بیٹوں کو کافی زخم آئے اور ان دونوں کی جان بچ گئی۔ اپنے بیٹوں کی یہ حالت جو بائیڈن سے دیکھی نہ گئی، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اگلے الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا تاکہ مزید اچھے سے اپنے بیٹوں کی دیکھ بھال کر سکوں۔ لیکن سینٹ کے میجورٹی لیڈر مائک مانسفیلڈ نے اسے کہا کہ وہ الیکشن سے پیچھے نہ ہٹیں۔ بائیڈن نے ان کی بات مانی اور سینٹ کا الیکشن جیت لیا۔ لیکن جو بائیڈن ہر روز اپنے بیٹوں کی دیکھ بھال کے لیے اپنے ڈیلاویئر ہوم واپس آتے تھے۔ 1975 میں بائیڈن کی ملاقات ایک جل ٹریسی جیکبز نامی لڑکی سے ہوئی، جو کہ ایک ٹیچر تھی۔ ان کا تعلق بھی پینسلوینیا سے تھا۔ اس ملاقات میں ان دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا۔ بائیڈن نے اپنی دوسری شادی جیکبز سے کی۔ سینٹ میں اپنے ابتدائی برسوں کے دوران بائیڈن نے صارفین کے تحفظ اور ماحولیاتی مسائل پر توجہ دی۔ بائیڈن 1981 میں سینٹ کی عدلیہ کمیٹی کی درجہ بندی کے اقلیتی رکن بن گئے۔ 1973 سے 2009 تک بائیڈن سینٹ کمیٹی کے ممبر رہے۔ سینیٹر رہتے ہوئے بائیڈن نے اپنے کام سے سب کو متاثر کیا۔ وہ ہمیشہ ان کاموں کی طرف دھیان دیتے تھے جس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو، اور انہیں اپنے ان کاموں کا انعام سال 2009 میں اس وقت ملا جب اسے براک اوباما کے انڈر وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا۔ براک اوباما نے بائیڈن کو صدارتی میڈل آف فریڈم سے نوازا، جو کہ امریکہ کے اعلیٰ ترین اعزازات میں سے ایک ہے۔ پھر اس کے کچھ ہی سال بعد بائیڈن نے پریزیڈنٹ الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ براک اوباما اور بائیڈن کے آپس میں کافی قریبی تعلقات ہیں۔ آج جو بائیڈن کس حد تک کامیاب ہے، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ بائیڈن کے بارے کمنٹ باکس میں ایک جملہ لازمی لکھیں کہ جو بائیڈن ایک اچھا پریزیڈنٹ ثابت ہو پائے گا یا نہیں۔ امید ہے یہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔